بڑوں سے ہمیشہ کہتے سنا کہ برے لوگوں کی صحبت سے دور رہو، کیونکہ آپ جتنے بھی مضبوط کردار کے کیوں نہ ہوں، ان کے رنگ میں رنگ ہی جاتے ہیں، اور پھر اس بری عادت کا خمیازہ نسلوں تک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم 2 بہن بھائی ہیں۔ میری ماں نے ہماری پرورش دین کے مطابق کی۔ ایک بھائی ہے جو مجھ سے چھوٹا ہے۔ میرا نام طوبہ تھا اور میں ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ میری ماں بہت شریف اور عزت دار گھرانے سے تھی، مگر بدقسمتی سے اس کی شادی ایک ایسے آدمی سے ہو گئی جو جوئے کا عادی تھا۔ میرا باپ دن کے وقت ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا اور رات کو خوابوں میں دولت مند بننے کے خواب دیکھتا تھا، مگر خواب دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ امیر بننے کے لیے محنت بھی کرنی پڑتی تھی، مگر وہ محنت سے جی چراتا تھا، لہٰذا برے دوستوں کی صحبت میں پڑ گیا۔ اس نے پہلی بار ماں کا زیور بیچ دیا اور اس پیسے سے جوئے پر بہت بڑی رقم لگا لی۔ اس دن ابا کی قسمت بہت اچھی تھی، اس لیے وہ جیت گیا۔ اس دن وہ بیٹھے بٹھائے بنا محنت کے اتنی بڑی رقم جیت گیا۔ اس لیے ابا نے سوچ لیا کہ یہ تو کام بہت اچھا ہے، بنا کسی محنت اور کھچ کھچ کے اتنے سارے پیسے کما لو۔ پھر کیا تھا، ابا کو جوئے کی لت پڑ گئی اور اس دن سے ہماری بربادی کے دن شروع ہو گئے۔ اب ابا جتنا بھی پیسہ کماتا سب جوئے میں خرچ کر دیتا تھا، لیکن اس دن کے بعد وہ کبھی نہیں جیتا۔ ہاں، اکثر چھوٹی موٹی رقم جیت جاتا تھا، لیکن اس کے بعد ابا کے ہاتھ اتنی بڑی رقم پھر کبھی نہ لگی۔ مگر ابا اسی جیت کے لالچ میں اور پیسے لگاتا گیا اور پھر ہارتا گیا، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اپنی سگی بیٹی کو بھی جوئے میں ہار دیا۔ میں نے میٹرک کیا تو آگے پڑھنے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ ابا جو پیسے لا کر دیتا اس سے بس گھر کا خرچہ چلتا تھا، اس لیے میں نے بھی تعلیم چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گئی۔ لیکن میں گھر میں بیٹھ کر کیا کرتی، کیونکہ گھر میں کوئی کام ہی نہیں تھا۔ ماں اور میں گھر میں ہوتے تھے، جبکہ میرا چھوٹا بھائی اسکول چلا جاتا تھا۔ میں نے ایسے میں ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کر لی، کیونکہ اس طرح میرے پاس بھی کچھ پیسے آ جاتے۔ پہلی تنخواہ ملی تو میں نے آ کے داخلہ لے لیا اور پرائیویٹ پڑھنے لگی۔ مشکل ہی سہی، مگر دن گزرنے لگے۔ مجھے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننے کا شوق تھا، مگر قسمت میں ایسا بننا نہیں لکھا تھا۔ پھر ایک دن ہمارے اسکول میں ایک بچہ زخمی ہو گیا اور میڈم نے فوری طور پر اسکول میں ایک ڈاکٹر کو بلوا لیا۔ کیونکہ وہ بچہ میری کلاس کا تھا، اس لیے مجھے اس بچے کے ساتھ جانا پڑا۔ تب میری نظر اس ڈاکٹر پر پڑی اور میں اپنا اس پر دل ہار بیٹھی، کیونکہ میں خود بھی ڈاکٹر بننے کے سپنے دیکھتی تھی، اس لیے مجھے وہ ڈاکٹر بہت اچھا لگنے لگا۔ میں اسے مسلسل دیکھ رہی تھی، تبھی اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ میں نے فوراً سر جھکا لیا۔ تبھی اس نے کہا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اب بچہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے کچھ ہو جائے تو مجھے کال کر لیجیے گا۔ یہ اس نے میڈم سے کہا تھا، مگر اپنا کارڈ میرے سامنے رکھ دیا اور پھر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ میڈم نے اسے کارڈ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نے اس ڈاکٹر کا کارڈ اٹھا لیا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ ایسا کرتے ہوئے میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں گھر آئی تو وہ کارڈ بیگ سے نکال کر دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر سمیع، کارڈ پر اس کے نام سمیت اس کے سارے ایڈریس لکھے ہوئے تھے۔ میں نے جب اسکول میں جاب کی تھی تب میں نے ایک موبائل لے لیا تھا، جس کے ذریعے میں اسکول والوں سے رابطے میں رہتی تھی۔ میں نے اس ڈاکٹر کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کر لیا، لیکن بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ میں سوچتی کہ میں اس سے کیا بات کروں گی، لیکن میرا دل کہتا تھا کہ وہ بھی مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اس نے اپنا کارڈ مجھے دیا تھا۔ پھر میں نے اپنے دل کی بات مان لی اور اسے ایک دن میسج کر دیا۔ میں نے اسے اس بچے کا حوالہ دیا تھا تاکہ وہ مجھے پہچان لے۔ میں نے سوچا اگر وہ مجھ سے بات کرے گا تو میں بھی بات آگے بڑھاؤں گی، ورنہ نہیں۔ لیکن اس نے مجھے فوراً پہچان لیا اور بہت عزت اور پیار سے بات کی۔ پھر باتوں کا سلسلہ چل پڑا۔ میرا دل سچ کہتا تھا، کیونکہ وہ بھی میرا منتظر تھا۔ سمیع نے مجھے اپنے گھر کے بارے میں بتایا کہ وہ 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور اب گھر والے میرے لیے لڑکی دیکھ رہے تھے۔ جلد میری بھی شادی ہو جائے گی، کیونکہ میں ڈاکٹر بن چکا تھا۔ میں ایک ہسپتال میں بھی جاب کرتا تھا اور ایک پرائیویٹ کلینک بھی چلاتا تھا، اور میں اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ اس لیے میرے گھر والے چاہتے تھے کہ میں شادی کر لوں۔ یہ سن کر میں بجھ گئی اور میں نے اسے کئی دن میسج نہیں کیے۔ میں ایک غریب سی لڑکی ہوں، مجھے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے تھا، اس لیے میں نے خود کو روک لیا۔ لیکن وہ مجھے میسج کرتا رہا اور پھر اس نے ایک دن مجھے کال کر لی۔ میں اس وقت اسکول میں تھی، بچے باہر تھے، اس لیے میں نے کال ریسیو کر لی۔ اس نے فون اٹھاتے ہی کہا، میں اس کے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دے رہی ہوں؟ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔
اگر تمہاری شادی ہونے والی ہے اس لیے ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ مگر اس نے کہا کہ پاگل، میری شادی ہونے والی ہے مگر ہوئی تو نہیں۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ تب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مجھ سے پیار کرنے لگی ہو؟ کسی بھی لڑکی کے لیے یہ اعتراف اتنا آسان نہیں ہوتا، اس لیے میں خاموش رہی۔ مگر اس نے کہا اگر تم نے میرے اس سوال کا جواب دیا تو میں بھی اس سوال کا سچ سچ جواب دوں گا۔ تب میں نے کہا ہاں، اور اس نے بھی کہا ہاں عظمیٰ، میں بھی تم سے پیار کرنے لگا ہوں۔ اور پھر ہم دونوں ہنسنے لگے۔ پھر باتوں کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور ہم کال پر بھی بات کر لیا کرتے تھے۔ سمی نے مجھ سے کہا کہ جب تم کہو گی میں اپنی امی کو تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ یہ سن کر میں نے کہا پلیز ابھی تھوڑا سا انتظار کر لو۔ میں نے اسے اپنے گھر کے حالات چھپا لیے کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے یہ پتہ چلے کہ میں ایک جواری کی بیٹی ہوں۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا کہ کہیں وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار نہ کر دے، اس لیے میں نے اس سے یہ ساری حقیقت چھپا لی اور انتظار کرنے لگی کہ ابا یہ سب برے کام چھوڑ دے۔ مگر ابا کو جوئے کی اتنی لت پڑ چکی تھی کہ اس کے لیے یہ کام چھوڑنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ماں نے اسے بہت سمجھایا کہ گھر میں جوان لڑکی ہے، اس کی شادی کی عمر ہے، تم کچھ ہوش کرو اور یہ سب برے کام چھوڑ دو۔ لیکن ابا کہنے لگا عظمیٰ کی ماں، بس ایک بار میں جوئے میں پھر سے ایک بہت بڑی رقم جیت لوں، اس کے بعد یہ برا کام ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ یہ سن کر ماں نے ابا سے کہا اور یہ دیکھنا یہ دن آنے سے پہلے ہم سب برباد ہو جائیں گے۔ مگر ابا پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ اس پر تو جیسے جیتنے کی دھن سوار تھی۔ وہ جتنا بھی کماتا تھا شام کو جوئے میں ہار جاتا تھا۔ یہ تو شکر تھا کہ میں نے جاب کر لی، اس لیے ہم پیٹ بھر کر کھا رہے تھے، ورنہ ابا کے تو جیسے حالات تھے ہم بھوکے ہی مر جاتے۔ جب کبھی سمی سے بات ہوتی تو وہ شادی کے لیے کہتا تھا اور میں سوچتی کہ اگر میں نے شادی کر لی تو ماں اور میرے چھوٹے بھائی کا کیا ہوگا، کیونکہ ابا نے تو کبھی نہ جانے سدھرنا نہ تھا۔ یہی سوچ کر میں ڈر جاتی تھی کہ شاید سمی جلد یہ بات جان لے کہ میں ایک جواری کی بیٹی ہوں اور وہ مجھ سے شادی ہی نہ کرے۔ اس لیے اکثر جب وہ مجھ سے پوچھتا تھا عظمیٰ ہم ابھی شادی کیوں نہیں کر سکتے، آخر میں کب تک اپنے گھر والوں کو ٹالتا رہوں گا۔ یہ سن کر میں کہتی سمی، میں ایک غریب باپ کی بیٹی ہوں اور اس کے پاس مجھے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ کر میں رو دیتی تھی اور وہ مجھے بہلانے لگ جاتا تھا۔ پگلی، مجھے پیسوں کی کمی نہیں تھی، تم بس مجھے اپنے گھر آنے دو تاکہ میں تمہارے باپ سے تمہارا ہاتھ مانگ سکوں۔ میں تمہارے باپ سے خود کہوں گا کہ مجھے آپ کی بیٹی کی سوا کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی بات سن کر میں اور رونے لگ جاتی تھی۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ میں کس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے جس دن اسے اصل بات بتا دی وہ مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا، کیونکہ اسے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی اور یہی بات مجھے ڈرا رہی تھی۔ پھر ایک دن میں نے سوچ لیا کہ مجھے ہمت کر کے اسے سب کچھ بتا دینا چاہیے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، یا وہ میرے بہانوں کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، بلکہ میں تو اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہی تھی۔ لیکن اس سے پہلے ہی میرا موبائل خراب ہو گیا اور سمی سے میرا رابطہ ختم ہو گیا۔ تنخواہ آنے میں بھی ابھی کچھ دن رہتے تھے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اتنی جلدی نیا موبائل لے سکوں۔ اس لیے میں پریشان ہو گئی کیونکہ سمی کو کچھ بتانے کا موقع ہی نہیں ملا اور میرا موبائل خراب ہو گیا۔ یقیناً وہ میرے لیے پریشان ہو رہا ہوگا اور پھر اس دوران وہ ہو گیا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس دن ابا گھر آیا تو کہنے لگا میں نے ایک آدمی کی بہت بڑی رقم دینی تھی مگر میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس لیے میں نے اس آدمی سے کہا کہ اس رقم کے بدلے تم میری بیٹی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر امی اور میں پریشان ہو گئے۔ میں رونے لگی۔ میں نے ابا کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس کی منتیں کیں، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ مجھے جوئے میں ہار چکا تھا۔ میرا دل کیا میں اس آدمی کے ساتھ شادی کرنے کی بجائے موت کو گلے لگا لوں، کیونکہ یہ آدمی بھی تو ابا کی طرح جوئے باز ہوگا۔ ابا نے میرے لیے اپنا ہی کوئی جیسا تلاش کیا ہوگا۔ اگلے دن ابا نے ماں سے کہا کہ اس آدمی کے گھر والے عظمیٰ کو دیکھنے آ رہے تھے، اس لیے اسے تیار کر دو۔ یہ سن کر میں مرنے کے طریقے تلاش کرنے لگی، مگر وہ لوگ آ گئے اور جب میں نے اس آدمی کو دیکھا تو میں سکتے میں آ گئی، کیونکہ وہ تو ڈاکٹر سمی تھا اور وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس وقت باورچی خانے میں کھڑی تھی۔ امی میرے پاس آئیں اور کہا کہ یہ لڑکا تو ڈاکٹر ہے اور بہت شریف لگتا ہے، اس لیے میں نے تو اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی ہے، مجھے کیا اعتراض ہونا تھا۔ میں بھی چائے لے کر ان کے سامنے آ گئی۔ سمی کے گھر والوں نے مجھ سے بات کی اور پھر میں کمرے میں آ گئی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہو گیا تھا۔ تب کمرے میں سمی کی چھوٹی سی بھتیجی آئی اور اس نے مجھے چپکے سے ایک موبائل دیا اور بھاگ گئی۔ رات کو سمی نے مجھے کال کی اور ساری حقیقت بتائی۔ دراصل جب تم سے رابطہ ختم ہوا تو میں تمہارے سکول گیا اور تمہارے بارے میں ساری معلومات لیں۔ تب مجھے پتا چلا کہ تم کس لیے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب میں ایک آدمی سے ملا جس کے ساتھ تمہارے باپ نے جوا کھیلا اور تمہارا باپ جوئے میں ہار گیا تھا۔ میں نے اس کی ساری رقم دے دی اور اسے اس معاملے سے دور کر دیا۔ اب میں تمہارے باپ کے پاس آ گیا اور کہا اس آدمی نے جو رقم جوئے میں لگائی تھی وہ میری تھی، اس لیے تم مجھے میری ساری رقم دے دو۔ تب تمہارے باپ نے کہا میں اتنی بڑی رقم نہیں دے سکتا، اس لیے تم بدلے میں میری بیٹی سے شادی کر لو۔ یہ سن کر مجھے دکھ ہوا، مگر میں بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ میں جانتا تھا تمہارا باپ کبھی نہیں سدھرے گا اور ساری زندگی تمہاری شادی نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے میں نے یہ چال چلی اور تمہارا باپ ڈر کے مارے مان گیا۔ یہ سن کر میں پرسکون ہو گئی۔ اگرچہ ڈاکٹر بننا میرے نصیب میں نہیں تھا، مگر میں ایک ڈاکٹر کی بیوی بن گئی۔ پھر چند دن بعد ہماری شادی ہو گئی اور ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔